اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر اسلامیات، آج کا ہمارا سبق آیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کو اس کی بنیادوں پر تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے اور دلوں کی نیت اور حال جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے منصب، اس آیت میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اس کی تعمیر پر مختلف ادوار گزر چکے ہیں۔ آیت سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور پھر اس کی تعمیر کی۔ بعض مفسرین نے بیت اللہ کی قدامت ثابت کرنے کے لیے اس کو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا قرار دیا ہے، بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ منہا مدت الارض، اور یہ کہ کعبۃ اللہ آسمان سے نازل ہوا، طوفان نوح کے وقت دوبارہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، آدم علیہ السلام اور اس کے بعد جملہ انبیاء اس کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے، عرفہ کے مقام پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تعارف ہوا، اور جدہ میں حضرت حوا کی قبر ہے وغیرہ۔ اس طرح حجر اسود کے متعلق بھی عجیب و غریب حکایات نقل کر دی ہیں، مگر کعبہ کا شرف تو محض اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبلہ قرار دیا ہے، ورنہ وہ بھی عمارت ہے جو مکہ کی پہاڑیوں کے پتھروں سے تعمیر ہوئی۔ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام جسم و لباس میں بشر ہوتے ہیں، مگر شرف نبوت سے سرفراز ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے افضل اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کا استلام یعنی بوسہ لیتے وقت فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جس میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، میں صرف اس لیے استلام کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا استلام کرتے دیکھا ہے۔ اب لوگوں نے کعبہ، حجر اسود اور غلاف کعبہ کے متعلق مختلف قسم کی رسوم و بدعات اختیار کر رکھی ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جاہلیت میں جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ قریش کے نزاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کے مقام پر اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ دور اسلام میں پہلی دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج نے اس کی اثر نو تعمیر کی اور جاہلی طرز پر بنا دیا۔ حدیث میں ہے کہ آخری زمانہ میں ایک حبشی خانہ کعبہ کو ویران کرے گا۔ اس سے اگلی آیت، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا تابع فرما رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت تیری تابع فرما ہو، اور ہمیں حج کرنے کے طریقے سکھلا اور ہم پر متوجہ ہو رحمت کے ساتھ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور اس سے اگلی آیت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے۔ رسولم سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ آخری رسول ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس کا یہاں ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ زمانہ حمل میں آمنہ رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا کہ
کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور خواب میں شام کی تخصیص اس لیے ہے کہ آخری زمانہ میں شام ہی اسلام کا مرکز بنے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہوگا، اور حدیث میں جس گروہ حقہ کے تا قیامت رہنے کی خبر دی گئی ہے وہ بھی شام میں ہوں گے۔ ابن کثیر بحوالہ مسند احمد۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید اور الحکمت سے مراد حدیث پاک ہے، اور اسلام کے یہی دو بنیادی اصول ہیں۔ تعلیم کتاب سے مراد اس کے معنی و مطالب کی وضاحت کرنا ہے، اور پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں شرک و معاصی سے پاک کرے اور اطاعت اور اخلاص کی تعلیم دے۔ قرطبی فتح القدیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔